سر میرا جو یہاں پر ذیلی سوال ہے، آپ نے پورا ان کا کریئر بتایا، سب کچھ بتایا، ظاہر ہے سب جانتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں. سوال یہ ہے کہ ہمارا جو سسٹم ہے وہ پھر اس کا مطلب ہے اسکروٹنی اس کی زیادہ سخت ہونی چاہیے نا، کہ اس اسٹیج پر آ کر پتہ لگے کہ ان کی ڈگری جعلی تھی یا غلط انرولمنٹ کی تھی. کیونکہ یہ جو اس کی تفصیلات ہیں، جو مقدمے کے واقعات ہیں، اس کو طارق جہانگیری صاحب تو قبول نہیں کر رہے نا، اس لیے ہم اس میں کوئی رائے زنی سے گریز کرتے ہیں. یعنی ہم یہ اس بارے میں اب کوئی اور بات نہیں کرنا چاہتے. لیکن بنیادی بات یہ ہے صحیح کہ ایسا ہوا، پنجاب یونیورسٹی میں بھی ایسا ہو چکا ہے. اچھا کہ یہ جو بار کونسل ہے اصل میں یہ ڈگری سے یہی چیک کرتی نا. کئی وکلا جو ہیں ان کی ڈگریاں وہاں پنجاب یونیورسٹی میں بھیجی گئیں. ڈاکٹر نیاز صاحب وہاں تھے، اس وقت وائس چانسلر تھے، اور پھر ہمارے ڈاکٹر سلیم مظہر صاحب کی وہ پرو وائس چانسلر تھے، تو وہ کمیٹی بنی اور ڈگریاں چیک کی گئیں. اس وقت بھی بعض وکلا کی ڈگریاں جو تھیں ان کی توثیق نہیں ہو سکی تھی. ٹھیک ہے. تو اب یہ اگر یہ تو معاملہ جو ہے نا، اب یہ تو 1988-99 کی بات ہو رہی نا. آپ ذرا یہ دیکھیے کہ یہ آج 37 سال بعد، جبکہ میرا خیال وہ ریٹائر ہونے والے ہوں گے، کیونکہ وہ ان کی پیدائش ہے 1965 کی، اور کوئی 60 سال کے ہو گئے نا. ہاں جی سر، میرا وہی تو سوال ہے کہ سسٹم میں ہمارے جھول ہے نہیں. اب دیکھیں نا، اب سسٹم جو ہے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کون سی چھلنی سے یہ چھانا جائے گا کہ اس طرح کے واقعات نہ پیش آ سکیں یا اس طرح کے الزامات نہ لگائے جا سکیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیے سر بڑی دلچسپ بات ہے. مجھے یاد ہے ایک ایسا ہی ہوا، یہ ڈگری کا معاملہ ایسا ہے کہ ہمارے جو تھے جسٹس غلام صفدر شاہ، وہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہے، اور اس کے بعد وہ جج مقرر ہو گئے سپریم کورٹ کے. ٹھیک ہے. اور میرا خیال ہے کہ ان کی جو بیٹی ہیں وہ عطر من اللہ صاحب کی شاید اہلیہ ہے. اچھا. ان کے سسر. ٹھیک ہے. بڑے ایک ان کا قدر و فر تھا، بڑے دبنگ قسم کے جج تھے. ٹھیک ہے. تو ذوالفقار بھٹو صاحب کی جو کا جو مقدمہ تھا نا، جو قتل کا مقدمہ ان پہ قائم ہوا تھا، جس میں لاہور ہائی کورٹ نے ان کو موت کی سزا دی، پھر اس کی اپیل سپریم کورٹ میں گئی. صحیح. تو 3 ججوں نے ان کے حق میں فیصلہ دیا اور 4 ججوں نے ان کے خلاف فیصلہ دیا. ٹھیک ہے. 3 ججوں نے یہ کہا کہ ان کو بری کر دیا جائے. اچھا. 4 نے کہا ان کو پھانسی لگا دیا جائے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. 4 نے موت کی سزا دی. 3 نے یہ نہیں کیا کہ لیسر پنشمنٹ دی ہو، کہا نہیں بری. اس میں غلام صفدر شاہ بھی شامل تھے. اچھا. پھر نظر ثانی کی درخواست جب دائر ہوئی تو غلام صفدر شاہ جو رات کو شام کو کہیں ٹہل رہے تھے یا کہیں گولف کھیل رہے تھے، کیا کر رہے تھے، تو سیر کر رہے تھے. بی بی سی کے نمائندے ان سے ملے، کوئی 1-2 اخبار نویس تھے. اچھا. گپ شپ لگائی ان سے، بھٹو کا کیس یہاں پہ چل رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، نظر ثانی کی درخواست. تو انہوں نے کہا نظر ثانی کی درخواست ہم اس آبزرویشن کے ساتھ بھیجیں گے حکومت کے پاس کہ جو دلائل دیے ہیں یحییٰ بختیار نے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا فیصلہ کیا جائے. اچھا. یعنی یہ نظر ثانی کی جو درخواست ہے، اب کیونکہ اس میں بڑی قانونی معاملات ہیں، شاید عام آدمیوں کو اس طرح نہیں اس پہ عبور ہوتا. میں چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں، کیونکہ قانون یہ کہ ہمارا جو روایت ہے کہ جو آپ نے موقف اختیار کیا ہو مقدمے کے دوران، اس کی نفی کرتے ہوئے آپ نظر ثانی اپیل میں موقف اختیار نہیں کر سکتے. اچھا. اپنا موقف تبدیل نہیں کر سکتے. اچھا. تو سماعت کے دوران جو بھٹو صاحب کے وکیل تھے یحییٰ بختیار، وہ اسی بات پہ زور دیتے رہے کہ ان کے مدعی نے ان کے موکل نے یہ جرم نہیں کیا. ٹھیک ہے. لیکن جب وہ نظر ثانی میں آئے تو انہوں نے کہا کہ فرض کریے یہ کیا ہے. اچھا. تو پھر بھی وہ کیپٹل پنشمنٹ ان کو نہیں ملتی، پھانسی کی سزا کے حقدار نہیں. موقف بدل گیا یعنی پھانسی کی سزا نہیں مل سکتی. صحیح ہے. اب انہوں نے، کیونکہ ایک تو 4 اور 3 کی ڈویژن ہے، ٹھیک، اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے خود تو قتل نہیں کیا. صحیح. تو اب عدالت نے یہ کہا کہ یہ موقف آپ نے دوران سماعت اختیار نہیں کیا. اب آپ کو نئی دلیل دے رہے ہیں.
نئی دلیل جو ہے اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا ٹھیک ہے، یہ اس وقت ایکسرسائز کرتے ہیں اس وقت. ہاں اب یہ ہوا کہ وہ جو ان کی نظر ثانی کی درخواست تھی وہ 7 جج جو تھے انہوں نے اتفاق رائے سے اسے مسترد کر دیا. ٹھیک. جو ان کے حق میں فیصلہ دینے والے تھے انہوں نے بھی اور جو مخالف فیصلہ دینے والے تھے انہوں نے بھی. صحیح ہے. اب اس میں دلچسپ بات ایک اور بھی آئی کہ اس کے بعد کے چیف جسٹس جو تھے شیخ انوار الحق انہوں نے کوشش کی کہ فیصلہ جو ہے اتفاق رائے سے کیا جائے. اچھا. تو انہوں نے جب وہ مقدمے کی سماعت ختم ہوئی تو اپنی میٹنگ کی ججز کے ساتھ جو سماعت کر رہے تھے تو انہوں نے یہ تجویز پیش کی کہ اگر سارے ایک متفقہ طور پر بھٹو صاحب کو قرار دے دیں مجرم تو ان کی سزا جو ہے عمر قید کر دی جائے. اچھا اگر اتفاق ہو جائے اس کیپٹل پنشمنٹ نہ کی جائے. ٹھیک ہے. مگر یہ جو دولاب پٹیل صاحب تھے اور دوسرے انہوں نے کہا یہ ہم اس سے اتفاق نہیں کیا. انہوں نے کہا ہم ایک ایسے شخص کو جو ہماری نظر میں یہ بری الذمہ ہے اور قصوروار نہیں ہے اس کو سزا تبدیل کرنے کے لیے اس کو مجرم کیسے قرار دے دیں. ٹھیک ہے. اب یہ بڑی دلچسپ بات ہے. صحیح. یعنی ان کے اس موقف کی وجہ سے وہ پھانسی پہ لٹک گئے. لیکن اگر وہ اس وقت یہ قبول کر لیتے تو پھر بعد میں جو واقعات ہوتے سو ہوتے نہیں ہو. ہاں ایگزیکٹلی. اب یہ جو پورا ان کو انہوں نے مسترد کر دیا. صحیح. اب یہ جو ہے صفدر شاہ صاحب انہوں نے یہ بات اپنے نوٹ میں لکھی. اچھا. مگر انہوں نے جو اس کے نمائندے سے بات کرتے بی بی سی کے یہ کہہ دیا کہ سپریم کورٹ یہ سفارش کر رہی ہے. اب یہ اگر سپریم کورٹ یہ سفارش کر دیتی تو پھر حکومت کے لیے بڑی مشکل پیدا ہوتی. نظر ثانی اپیل کو آسانی سے مسترد نہ کیا جا سکتا. صحافیوں کے سامنے یہ ٹھیک ہے نا. انہوں نے بات اب وہ ہنگامہ ہو گیا کہ یہ جناب انہوں نے تو اخبار نویسوں سے بات کی ہے یہ تو مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے ہیں اور پھر یہ کہ یہ فیصلہ اگر جج جو ہیں اگر سارے متفق ہیں یہ کیسے کہہ سکتے ہیں اپنی رائے کو پورے بینچ کا فیصلہ کہتے ہیں. یعنی اگلے دن اخبارات میں آ گئی ہے ان پہ سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ آگے بی بی سی پہ چل گیا. سپریم جوڈیشل کونسل ان کے خلاف درخواست دے دی گئی کہ کارروائی کی جائے مس کنڈکٹ کی. اچھا. اور بارہ پہ فیصلہ ہوا تو انہوں نے تو نوٹ لکھا باقی ججوں نے یہ بات نہیں لکھی. ٹھیک ہے. اب ہوا یہ اب اس کے بعد پھر ایف آئی اے نے انویسٹیگیشن ان کے خلاف شروع کر دی. اس وقت کہا جو ان کی میٹرک کی ڈگری ہے یہ سرٹیفکیٹ ہے نا وہ شاید انڈیا کے کسی ہائی کورٹ کا تھا یا الہ آباد ہائی کورٹ کا. اچھا. وہ جو ہے وہ فیک ہے. اچھا. یہ الزام لگا دیا گیا. اس میں عمر ان کی زیادہ تھی بعد میں کم ہوئی. اتنے دباؤ میں تھے اور اتنا ہنگامہ ہوا. صحیح ہے. جب وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے ان کا مقدمہ آیا تو انہوں نے اسے کنٹیسٹ نہیں کیا اور ریزائن کر دیا. ٹھیک ہے. ریزائن کرنے کے بعد پھر وہ یہاں سے بھاگ کے چلے گئے کابل. اچھا. یعنی کراس کر کے بارڈر. ٹھیک ہے. کس طرح گئے؟ ٹرک پہ گئے, جیسے بھی گئے, بس پہ گئے, خچر پہ گئے, گھوڑے پہ گئے. ٹھیک. بہرحال وہ پہنچ گئے اور کابل سے انہوں نے فلائٹ لے لی اور چلے گئے میرا خیال سر مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. برطانیہ چلے گئے.